تیسواں پارہ ہے، سورۃ البروج، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البروج مکی سورت ہے۔ ماقبل کے ساتھ اس کا ربط وہی ہے جو ماقبل صورت میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس صورت میں بھی قیامت کا بیان ہے۔ لیکن ماقبل صورت میں جو قیامت کا تذکرہ کیا گیا تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق اگر ترقی کرے گا تو پھر آگے جب یہ رب سے ملاقات کرے گا تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر اس نے رب کے ملاقات کی تیاری نہیں کی اور یہ تنزل کا شکار ہوا تو یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس صورت میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، لیکن انداز کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کے اندر انسان عمل کرتا ہے۔ بعض لوگ دنیا کے اندر ظالم بن کر ظلم کے پہاڑ لوگوں پر ڈھاتے ہیں، اور یہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم کا بھی ان کو بدلہ چکانا چاہیے، اور اس ظلم کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ نے قیامت کا دن متعین کیا ہوا ہے۔ اس لیے اس صورت میں ایک مشہور واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ والسماء ذات البروج، یہ اللہ قسم کہتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر انسان کو موقع دیا ہوا ہے۔ بعض لوگ اس کو غنیمت سمجھ کر یا آخرت کی تیاری میں لگاتے، اور بعض لوگ غافل بن کر انسان غفلت کی بنیاد پہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ نے انسانوں کا سلسلہ جاری رکھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کو ذو نواس کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو رب سمجھنے والا اور لوگوں سے اپنی عبادت کراتا تھا۔ لیکن اس زمانے کے اندر ایک رواج تھا کہ بادشاہ لوگ اپنے پاس کوئی جادوگر، کوئی کاہن رکھتا تھا اور اس سے مشورے لیتا رہتا تھا۔ وہ مشیر ہوا کرتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں لوگ اپنے پاس ڈاکٹر رکھتے ہیں، خصوصی ڈاکٹر، جس سے اپنی بیماری کے حوالے سے تشخیص کراتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں اپنی صحت کے حوالے سے۔ تو اس زمانے میں لوگ بادشاہ اپنے پاس کوئی جادوگر اور کاہن رکھتا تھا، کیونکہ اس کا جو جادوگر تھا وہ کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نے اپنا نظام آگے چلانا ہے مجھے ایک نوجوان دے دیں جس کو میں یہ اپنا جادو سکھا دوں تاکہ کل وہ آپ کا کام آ سکے۔ اس لیے بادشاہ نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا جو ذہین اور فطین تھا، اور وہ جادوگر کے حوالے کر دیا۔ وہ نوجوان اپنے گھر سے نکلتا تھا اور جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھتا تھا، اور جادوگر اس کی تربیت کرتا رہتا تھا۔ لیکن جس راستے سے یہ نوجوان چلتا تھا اس راستے میں ایک راہب ہوتا تھا جو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، اور اس وقت اپنے مذہب جو عیسائیت مذہب ہے، تو اس زمانے کا جو مذہب عیسائیت اس پر سچا، اس کے مطابق ایمان والا تھا۔ تو جب وہ نوجوان راستے میں چلتا تھا تو اس راہب کے پاس بھی جا کر بیٹھا رہتا تھا، اور وہ اس راہب کی باتوں سے بڑا متاثر بھی ہوتا کیوں وہ ایک اللہ کی باتیں سمجھاتا تھا۔ تو جادوگر اپنا جادو سمجھاتا تھا، راہب اللہ کی بات سمجھاتا تھا،
لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ یہ گھر سے نکلتا تو پہلے راہب کے پاس بیٹھ جاتا، اس کی باتیں سنتا، تو جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا تو وہ اس کو مارتا کہ کیوں لیٹ آئے ہو، تو کیوں تاخیر کر چکے ہو۔ اور کبھی ایسا تھا کہ پہلے جادوگر کے پاس جا کے اس کے سبق کو سیکھتا تھا، پھر آ کر وہ راہب کی باتیں سنتا تھا، تو جب گھر پہنچتا تھا تو تاخیر کے ساتھ تو گھر والے مارتے تھے کہ تم کیوں تاخیر سے آتے ہو۔ اس کے لیے بڑی پریشانی ہوگی، اس نے یہ بات راہب کے سامنے رکھ دی کہ میرے لیے یہ مسئلہ ہے، آپ کے پاس آتے ہوئے جادوگر کے پاس لیٹ جاتا ہوں، وہ مارتا ہے، وہاں سے ہو کر آپ کے پاس آتا ہوں، گھر تاخیر سے پہنچتا ہوں تو پھر گھر والے مارتے ہیں۔ جادوگر وہ جو راہب تھا اس نے کہہ دیا بات یہ کہ جب بھی آپ میرے پاس آئے، اگر گھر سے سیدھا میرے پاس آئے ہو اور آپ جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچو گے تو ان سے کہہ دے میں تاخیر سے نکلا تھا، اگر آپ جادوگر کے پاس سے میرے پاس آتی اور گھر لیٹ پہنچتے تو گھر والوں کو بتایا کہ میں وہاں جادوگر کے پاس سے تاخیر کے ساتھ نکلا تھا۔ لیکن نوجوان دونوں علوم حاصل کرتا تھا، ایک طرف جادوگر کا علم سیکھتا، دوسرا طرف راہب اس کو توحید کا علم سکھاتا تھا۔ ایک دن مسئلہ آیا کہ یہ نوجوان جا رہا ہے اور راستے میں لوگ سارے کھڑے ہوئے پریشان اور راستہ بلاک ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی ایک خطرناک قسم کا جانور ہے اور اس نے راستہ روکا ہوا ہے، روڈ کے درمیان پہ شیر ہے۔ اب لوگ اس کی وجہ سے نہ آگے نکل سکتے ہیں نہ دائیں بائیں، پریشان۔ اب یہ ہجوم لگا ہوا ہے، اس نے جا کر دیکھا، مسئلہ کیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ جانور ہے اور ہمارے پاس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ آج مجھے ایک موقع مل گیا کہ یہ جو راہب مجھے باتیں بتاتا ہے واقعی یہ باتیں سچی باتیں ہیں کہ غلط باتیں ہیں، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا کہ جادوگر مجھے جو باتیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اللہ ہی سچے ہیں، اس کائنات کے نظام کو بنانے والے چلانے والے اللہ ہے، تو واقعی اگر یہ باتیں سچے ہیں، میں اس پتھر پر اللہ کا نام لے کے جو مجھے راہب سکھاتا ہے میں یہ پتھر پھینکتا ہوں، اگر واقعی یہ سچا ہو تو پھر اس کے ذریعے سے یہ مر جائے۔ تو چونکہ اس نے رب اللہ سمجھا دیا تھا اور جادوگر رب سمجھا رہا تھا بادشاہ، تو اس نے جب رب اللہ کا نام لے کے اور پتھر پھینک دیا، جو ہی اس جانور کو لگ گیا تو جانور مر گیا۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ راستہ کلیئر ہو گیا، لیکن لوگوں کے ہاں بات مشہور ہو گئی کہ نوجوان تو اپنے جادوگر سے بہت بڑا علم سیکھ چکا ہے، کسی کو پتہ تو نہیں تھا کہ یہ راہب سے بھی کچھ سیکھتا ہے، ادھر اس سے چوری چپ کے سیکھتا تھا اور جادوگر کے پاس کھلے عام جاتا تھا۔ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا اور وہ نابینا تھا، اس کو پتہ چلا کہ اس طرح وہ نوجوان تو بہت کمال حاصل کر چکا ہے اپنے فن میں۔ وہ اپنے ساتھ تحائف اور گفٹ لے کر اس نوجوان کے پاس حاضر ہو کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں، مجھے بہت بڑی تکلیف ہے کہ میری نظر نہیں ہے، آپ میرے لیے کچھ کر لے کہ مجھے نظر مل جائے۔ اس نے کہا نظر دینے والا تو میں نہیں ہوں، نظر دینے والا رب اللہ ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس لیے اس نے کہا، اس کو نوجوان نے سمجھایا کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میرا رب وہی رب ہے جو اس نوجوان کا رب ہے جو کہ اللہ ہے، میں اس رب کے سامنے درخواست کر لوں گا اور وہ آپ کو نظر دے دے گا۔ اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے کہ میرا رب وہی ہے جو آپ کا رب ہے جو کہ اللہ ہے۔ نوجوان نے دعا مانگی، یا اللہ اس کو اپنے رب ہونے ہوئے اپنی نظر لوٹا دیں۔ اللہ نے اس کو نظر عطا فرما دی، اب وہ بینا بن گیا، دیکھنے والا بن گیا، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ اب یہ بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی، کیونکہ وہ جو نابینا تھا بادشاہ کے دربار میں چلتا تھا، اب وہ بینا بن گیا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، آج تو بینا بن کے آیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟
کہنے لگے جی مجھے میرے رب نے نظر عطا کی۔ اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ ہے۔ اس نے مارنا پیٹنا چاہیے، تم نے کس نے بتایا ہوا ہے؟ تیرا رب تو میں ہوں۔ اس نے کہا نہیں، بات چلتے چلتے پتہ چلا کہ یہ اس نوجوان نے علم سکھایا ہوا ہے۔ اس نوجوان کو بلایا کہ یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ایک استاد ہے جو کہ راہب ہے، اس نے مجھے سکھائی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلا لے۔ اب اس کو بلایا گیا تو اس کے سامنے بات رکھی گئی کہ آپ نے یہ علم سکھایا؟ ہاں جی میں نے یہ سکھایا ہوا ہے۔ اچھا، میرے ہوتے ہوئے تم نے اس طرح کی باتیں سکھا دی اس بچے کو؟ تو پہلے تھے اس کے سر کو 2 ٹکڑے کر دیا اس راہب کے، اس طرح اس وزیر کو بھی مار ڈالا، قتل کر دیا۔ چونکہ یہ جو نوجوان تھا اس کا رعب زیادہ تھا، کیونکہ بادشاہ کو تو پتہ چلا کہ اس نے ایک پتھر مار کے شیر مر گیا، پھر اس بچے بننے کے لیے دعا کر کے اس کو نظر لوٹا، تو دل میں خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ جو بندے تھے ان کو تو براہ راست بادشاہ نے مارا، لیکن اس کو براہ راست نہیں مارا۔ اپنے فوج والوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب کیا کہ تم اس کو لے جاؤ اور پہاڑ پہ لے کے اس کو اوپر سے نیچے گرا دو۔ لہذا جو نوجوان کو لے کر چلے گئے اور پہاڑ کے اوپر چلے تو نوجوان نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ آپ میرے لیے کافی ہو جائے جس چیز کے ساتھ آپ چاہے۔ تو پہاڑ ہلنے لگ گیا، پہاڑ جو ہی ہلنے لگ گیا وہ سارے بندے گر گئے، مر گئے اور یہ بچ گیا۔ یہ واپس آیا بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ دیکھ چکا تو بڑا حیران کہ میرے بندے جی سارے مر گئے۔ اس نے دوسرا دستہ تیار کیا کہ اس کو لے جاؤ اور سمندر کے درمیان میں پہنچا کے سمندر میں پھینکو۔ جب وہ بندے لے گئے، جو ہی سمندر کے درمیان پہنچے کہ اللہ سے دعا مانگی، اللہ میرے لیے کافی ہو جائے ان کے مقابلے میں۔ اللہ جل شانہ نے عجیب نظام چلایا کہ وہ بندے تو ڈوب کے مر گئے اور یہ محفوظ ہو گیا اور یہ پانی کے اوپر چل کے آیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا پھر حیران ہو گیا یہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے نہیں مار سکتے، اگر تم نے مجھے خواہ مارنا ہے تو میں آپ کو ایک ترتیب بتاتا ہوں، اس ترتیب کو لے کر آپ مجھے مار سکتے ہیں۔ کیا ترتیب ہے؟ آپ نے سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرنا ہے اور پھر مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھنا ہے، اور پھر آپ نے کسی تیر پھینکنے والے کو بلا کے وہ مجھ پہ تیر پھینکے گا تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے یوں کر دیا، سارے لوگوں کو بلا دیا، لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور پھر نوجوان کو ایک درخت کے ساتھ باندھا گیا اور پھر اس تیر پھینکنے والے کو حکم دیا کہ تم تیر پھینکو۔ تیر وہ پھینک رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تیر لگ نہیں رہا اس کو۔ اس نوجوان نے بادشاہ کو پھر آواز دی، آپ مجھے نہیں مار سکتے، لیکن ایک طریقہ کہ تیر پھینکنے والے سے کہہ دے کہ جب تو تیر پھینکنا چاہے تو کہہ دو کہ میں اس رب کے نام سے یہ تیر پھینکتا ہوں جو اس نوجوان کا رب ہے۔ تو نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ہی اس نے اس سے کہہ دیا کہ یوں کہہ دے، تو اس تیر پھینکنے والے نے کہہ دیا کہ میں اس نوجوان کے رب کے نام سے یہ تیر پھینک رہا ہوں۔ تو جو ہی اس نے تیر پھینکا تو وہ نوجوان کو لگ کے وہ شہید ہو گیا، اور جتنے لوگ تھے وہ سب کہنے لگے کہ واقعی رب اس نوجوان کا رب ہے جو کہ اللہ ہم سب اس پر ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ پریشان ہو گئے، یہ تو میرے ساتھ عجیب نارن ڈرامہ ہو گیا، اب سارے لوگ میری عبادت کو چھوڑ کے اس نوجوان کے رب کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ اب وہ قوت اور طاقت کے نشے میں تھا، اور ہمیشہ کے لیے جو قوت اور طاقت والے کے سامنے دلیل کے اعتبار سے وہ لاجواب بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ بھائی خندقیں کھود دے، اور جتنے لوگ اس نوجوان کے رب پر ایمان لانے والے ہیں ان سے کہہ دے اگر یہ اپنی اس بات پر ڈٹے ہیں تو اسے آگ جلا کے اس کے اندر آگ ڈال، ان بندوں کو اس کے اندر ڈال دیا کرے، اور جو کوئی اس رب سے انکار کر چکا اور میری ربوبیت کو مان چکا تو اس کو چھوڑ دے۔ 70,000 بندے اس وقت اس آگ کے اندر ڈال دیے گئے۔
اور یہاں تک آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کے پاس ایک چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ گود میں، جب اس کو آگ میں ڈال رہے تھے تو وہ تردد کی شکار ہو گئی۔ تو بچے نے کہا کہ اے میری والدہ، آپ حق کے ہیں، انک علی الحق، آپ کسی قسم خوف محسوس نہ کر، آپ حق پر ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہاں پر اس واقعے کو بیان فرمانا چاہتے، اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس واقعے میں اس امت کے لیے کئی اسباب تھے۔ ایک، جب آپ کو مسائل اور پریشانی آ جائے تو آپ اہل علم کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، اس سے مشورہ کر لیا کریں۔ ایک تو دنیاوی معاملات ہوا کرتے ہیں تو ان میں تو عرفن کے مطابق کام کرنا، جب بندہ گھر بنانا چاہتے تو گھر بنانے کے انجینئر کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا، کسی مولوی کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جو بات اس امت کے لیے اس واقعے کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ رب کو پہچان کے رب کے ساتھ تعلق بنائے گا، رب اس کو مستجاب الدعوات بنائے گا، جس طرح کہ اس نوجوان کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ اور جب بندہ رب کے ساتھ تعلق قائم کرے گا تو اللہ دنیا والوں کے دلوں میں اس کا رعب اور دبدبہ ڈالیں گے، جس طرح کہ اس نوجوان کا رعب اور دبدبہ اللہ نے اس بادشاہ کے دل میں ڈالا کہ براہ راست اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور جیسے اللہ نے اس نوجوان کی مدد کر کے فوج والے اس کے مقابلے میں فیل ہو گئے اور اللہ نے اس کو بچا دیا، تو اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اللہ کائنات کا نظام اس کے مسخر کرے گا۔ ایک طرف پہاڑ ہل کے وہ واپس آیا، لوگ مر گئے، اور دریا میں لوگ غرق ہو گئے لے جانے والے، اور وہ خود پانی کے اوپر چل کے آیا۔ اس لیے پھر اس نوجوان نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، لیکن ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اسے اس امت کے اندر جب لوگ محنت کریں گے اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کریں گے، اللہ پاک ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے اور لوگوں کے لیے۔ بہرحال اللہ جل شانہ یہاں اس صورت کے اندر بیان فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اور قسم ہے تاروں والے آسمان کی۔ یہ تاروں والا آسمان گواہ ہے اس بات پہ کہ ظالم نے اپنے ظلم و ببریت کا کس درجے انتہا کر لیا تھا کہ انسانوں کو آگ کے اندر جلا کے ڈال دیا مراد اور موت کے گھاٹ اتار چکا۔ اس لیے بروج یہاں پر تاروں کے معنی میں ہے۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ، اور قسم ہے اس دن کی جو کہ حاضر ہونے والا، مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ وَمَشْهُودٌ، اور قسم ہے اس دن کی جس دن حاضری کی جاتی ہے، مراد اس سے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ جو عرفہ کا دن کہلاتا ہے کہ اس دن لوگ میدان عرفات میں جمع ہو جاتے ہیں، وہاں حاضری لگائی جاتی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے یہاں پر بیان فرمایا قتل اصحاب الاخدود۔ اللہ فرماتے ہیں مارے گئے، قتل کیے گئے وہ خندقوں والے، گھڑوں والے، النار ذات الوقود، جو کہ وہ آگ والے، کیونکہ ایندھن والے آگ کے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، جن لوگوں نے آگ جلا کے ارد گرد بیٹھ کے اور مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے تھے ان سب پر وہ سارے گواہ تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان مومنوں کے ساتھ۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ایمان والوں سے کسی بات کا انتقام نہیں لیا، صرف اس بات کا انتقام لے چکے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم اور جابر بھی مار دیے گئے جنہوں نے آگ لگا کے خندق کھود کے ایمان والوں کو اس کے اندر ڈال دیا۔ اللہ نے ایسے ظالم اور جابروں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ مکہ والوں کو اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں، اے مشرکین مکہ، کفار مکہ، آج تم میرے نبی آخر الزمان کے مد مقابل بن کے ان کے صرف اس بات ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، میرے نبی کے صحابہ ہیں، تم لوگ ان کو مارتے رہتے ہو، پیٹتے رہتے ہو اور گھسیٹتے رہتے ہو، لیکن یاد رکھنا تم سے بڑے ظالم اس دنیا کے اندر آئے جنہوں نے اسی طرح ایمان والوں کو تکلیف میں ڈال کے رکھا تھا، ان کو جلا کے رکھا ہوا تھا، جیسے اللہ نے ان کو تباہ برباد کر دیا، اللہ تمہیں بھی تباہ برباد کر ڈالیں گے۔
الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جو کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اس کا نظام، اس کا حکم اس پورے نظام پہ چلتا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ خوب گواہ ہے۔ یاد رکھے دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو موقع دیا، لیکن ایک وہ انسان جو ظالم بن کے ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے مرد اور عورتوں کو آزمائش میں ڈال چکے، ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ نہیں کر چکے اپنے اس غلط فعل سے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہوگا۔ ایسے عذاب میں مبتلا کیے تھے کہ ان کو جلا دیا جائے گا، اور اللہ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے یہی عذاب ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ دنیا کے اندر ایمان لے آئے اور نیک اعمال اپنا چکے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے اگرچہ دنیا میں یہ کمزور درجے کے، یہ مظلوم بن کے زندگی گزار چکے، ان کو گھسیٹا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، آگ میں ڈال دیے گئے دنیا کے اندر، حقیقت میں یہ جنت میں چلے گئے، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی رہتی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، دنیا میں مصائب اور پریشانیوں پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ایمان اعمال صالحہ کی زندگی گزارتے ہوئے، اسی حال پہ موت آ کے اللہ فرماتے ہیں یہ جنت میں داخل ہو گئے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج دنیا کا انسان 2-4 گز زمین کا مالک بنتا ہے، 1-2 فیکٹریوں کا مالک بن جاتا ہے، 1-2 پلازوں کا مالک بنتا ہے، بڑے فخر و غرور سے کہتا ہے میں بڑا کامیاب انسان ہوں۔ اللہ فرماتے کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل کیا گیا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے بعد کبھی ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اور قسم ہے تاروں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے دن کی، اور اس دن کی جس میں حاضری دی جاتی ہے، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، مارے گئے وہ خندق والے، گھڑوں والے، النار ذات الوقود، جو کہ ایندھن والے، آگ والے تھے، جنہوں نے گھڑے کھود کے اس میں آگ لگا دی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس سب پر وہ سارے گواہ تھے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور انہوں نے ان مومنوں سے کوئی انتقام نہیں لیا مگر صرف اس بات کا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، اس ذات پر جو کہ غالب ہے اور قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اور حکومت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقین جن لوگوں نے ایمان والے مرد اور عورتوں کو آزمائش میں ڈال رکھا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کیا، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل کر چکے نیک، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔